جو مردوں کا بانجھ پن ہوتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں یا کیا کیا علامات ہوتی ہیں؟ جب میل فیمیل کا ملاپ ہو جاتا ہے، سال یا 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے بچے نہیں ہو پاتے، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے نہیں ہو پاتے ہیں؟ بس فارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مادہ منویہ میں، جس کی وجہ سے جو سیلز ہوتے ہیں، ایکٹیو سیلز ہوتے ہیں، وہ زندہ رہ نہیں سکتے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ شادی کا کئی عرصہ گزر جاتا ہے، ملاپ ہونے کے باوجود ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں، تو اسی کو بانجھ پن کہتے ہیں۔ علاج کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو علاج کے حوالے سے ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مرد بھی آتے ہیں جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشن جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وینس لیکیج جیسے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بانجھ پن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم لیسیتھینیم کا استعمال کرتے ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں بہت سارے ایسے مرد آتے ہیں کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو گیس جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ مردانہ کمزوری جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں لائکوپوڈیم اور ایگنسکاسس جیسی میڈیسن کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، پنجاب کا ایک علاقہ ہے، کسی جنگ کے علاقے سے غالباً، تو وہ 12 سال ان کی شادی کے ہو چکے تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، ان کے جب میں نے ٹیسٹ سارے دیکھے، ان کے پاس رپورٹیں آلریڈی موجود تھیں، تو جب ان سے میں نے ہسٹری لی تو جو میل تھا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بانجھ پن ہے جو بچے نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ نہ میل میں تھا نہ فیمیل میں تھا۔ لیکن فیمیل صاحب نے بولی کہ جب بھی ہم ملاپ کرتے ہیں تو یہ فوری ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بائی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب میں نے ان سے سمٹمز لی تو ان کی میڈیسن جو بن رہی تھی وہ کونیم تھی، تو میں نے ان کو کونیم لکھی، اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ وہ میرے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے کہ ہم نے یہ میڈیسن جب اپنے میڈیسن استعمال کی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پریگننسی بھی ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہومیوپیتھی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فل فور آپ کا مرض جو ہے، آپ کے مرض کے مطابق جب آپ کو ویل سلیکٹڈ میڈیسن مل جاتی ہے تو سالوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ اس مریض کے 12 سال پرانا مسئلہ تھا۔ 12 سال انہوں نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے۔ ایسے کیس میں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈاکٹر احتشام صاحب میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی سنتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بانجھ پن کے علاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی بڑے مریض دیکھے ہیں، چونکہ جب میں موجود نہیں ہوتا ہوں، خاص کر منگل بدھ والے دن، تو آپ کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر پیشنٹ کی ہسٹری بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی، تو آپ کی کون سی ایسی میڈیسن ہے جس کے اوپر آپ کی گرفت زیادہ ہے، اور آپ کے پاس کس مرض کے مریض جو ہیں، ایزوسپرمیا یا لیگوسپرمیا یا مردانہ کمزوری یا کسی بھی یا کوئی بھی ایسی پرابلم جو زیادہ اچھی طریقے سے سالو ہوئی ہے، یا کوئی ایک کیس شیئر کر دیں یا کوئی میڈیسن بتا دیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ سر زیادہ تر پیشنٹس اس طرح ہوتے ہیں انفرٹیلیٹی میں نا، جن کی ٹائمنگ کا ذکر وہ کر لیتے ہیں، ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں یا ان کی جو ہے ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا منی جو ہے وہ گاڑا ہے یا پتلا ہے۔ اگر منی ان کا زیادہ پتلا ہے، مارفولوجی ان کی ڈسٹرب ہے، تو اس کے لیے ہم سیلینیم میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، لیسیتھینیم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹائٹینیم ٹائمنگ کے لیے جو ہے ایک افیکٹو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سپرم موٹیلیٹی اس کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہے، تو ٹائٹینیم میڈیسن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر اگر ان کی جو ہے خواہشات بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہائپر سینسٹیوٹی ان کو فیل ہو رہی ہے، جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو سیلیکسنیگرا میڈیسن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کی خواہش کم ہے، اگر ان کی خواہش جو ہے 10 دن بعد، 15 دن، 20 دن کے بعد بھی خواہش نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نیفرلوٹیم میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹریبولس میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی ذہنی تناؤ یا اس طرح کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اورل میڈیسن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کے ٹیسٹیکلز تھوڑے اسمال ہو گئے ہیں یا ان میں جو ہے ڈائلیٹیشن آئی ہے، تو اس کے لیے اورمیٹ پہ ہم وہ کرتے ہیں۔ اگر ان کی خواہش ملاپ کے لیے نہیں ہو رہے تو انسموڈیم میڈیسن ایک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو، تاکہ ان کی جو ہے خواہش ان کے ساتھ بڑھے اور ان کو جو ہے ایک
एक्टिवनेस फील हो और उनकी जो है स्पर्म भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तो यकीनी तौर पर इलाज के हवाले से बड़ी आगाही दी है, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनके जीन्स में ये मसला होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, और अगर फैमिली में 2-4 भाई ऐसे हो जाते हैं कि उन सब भाइयों में मसला होता है, या 2 भाइयों में मसला होता है, या उनके ख़ानदान में कज़नों में ये मसला होता है कि उनकी औलाद नहीं हो रही होती है मर्दाना बांझपन की वजह से, तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं। होम्योपैथी जेनेटिक प्रॉब्लम को बड़ी खूबसूरत अंदाज में डील करती है। तो जब जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ पर हम कार्सी का इस्तेमाल करवाते हैं। तो कार्सी के इस्तेमाल करवाने से ट्यूबर का इस्तेमाल करवाते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करवाते हैं, और मियाज़मेटिक मेडिसिन में सफलिनम का बहुत कसरत से हमारी क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमने ऐसे बेशुमार मरीज़ देखे हैं जो एज़ोस्पर्मिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला थे। और मैं यहाँ पर अगर मैं अपने डॉक्टर हज़रात से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी क्लिनिक में कोई केस ठीक नहीं होता है और आपको किसी बीमारी के हवाले से समझ नहीं आ जाए, तो उसकी मियाज़मेटिक मेडिसिन लगाकर एज़ोस्पर्मिया में अगर आप एक्सरे के बाद कोनियम लगा लेंगे तो कोनियम से मैंने बहुत सारे मरीज़ ठीक होते हुए देखे हैं। उनके सिम्टम्स के ऊपर भी जाना चाहते हैं, उनकी अलामात के ऊपर भी जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि जिनकी डिज़ायर ही नहीं होती है और वो बेगम के पास महीनों तक जाने का उनका दिल ही नहीं करता है, तो उनके अंदर या तो टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है, तो उसके लिए हमारे पास पोटेंसी में टेस्टोस्टेरोन पोटेंसी में मौजूद है, वो हम 1 mg में वीकली देते हैं। इसी तरीके से ओनोस्मोडियम CM का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे पास बेशुमार ऐसे मर्द हज़रात आते हैं कि जिनकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, तो ये मेडिसिन उनकी डिज़ायर भी बहाल कर देते हैं। तो मर्दाना बांझपन की बहुत सारी मेडिसिन है। मर्दाना बांझपन के हवाले से बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उन सारे मसाइल को देख कर अक्सर थायरोडिनियम का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, जहाँ पर मर्दाना बांझपन थायराइड की वजह से पैदा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में अगर मसाइल होते हैं तो वहाँ पर नट म्यूर का इस्तेमाल किया जाता है, क्लकेरियाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जो जिनको मर्द हज़रातों में जो मसाइल होते हैं, तो वो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर जाकर जब की जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बेशुमार ऐसे लालाज मरीज़ हमारे पास आते हैं कि उनकी एग्जैक्ट काज को देखकर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर हमने बेशुमार मरीज़ अपनी क्लिनिक में ठीक होते हुए देखे हैं। याद रखें कि ओलिगोस्पर्मिया के बेशुमार ऐसे मरीज़ होते हैं जो सालों के हिसाब पर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास। और मर्दाना बांझपन में मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो सालों से हर डॉक्टर को आजमा चुके होते हैं। वो ये गलती करते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर तसल्ली से इलाज करवाएंगे तो बेशुमार मरीज़ ठीक होते हुए मैंने देखे हैं। मैं आज आपको एक केस बड़े फ़ख्र के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास क्लिनिक में पबी क्लिनिक में एक पेशेंट आया और वो एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट था। जब उसको मैंने एक्सरे के बाद कोनियम लिखी और बाकी जो उसकी मेडिसिन बन रही थी लिख कर दी, और अब मैंने अपनी क्लिनिक में उसको पहली डोज एक्सरे 1 mg की दी थी, और यकीन माने कि उसके सारे स्पर्म जो हैं वो मेरी क्लिनिक में एक्टिव हो गए थे। अब आप सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मेरी क्लिनिक में एक्टिव हो गए थे, तो क्लिनिक में कैसे, मुझे कैसे पता चला कि उसकी क्लिनिक में एक्टिव हो गए थे? तो वो मरीज़ मुझे कहने लगा जब 40 दिन के बाद दोबारा आया कि डॉक्टर साहब मेरी बेगम बीमार हो गई, हॉस्पिटल में जब उसको लेकर गया तो मुझे डॉक्टर कहने लगे कि मुबारक हो, प्रेगनेंसी हो गई है। तो उस मरीज़ के ये अल्फाज थे कि डॉक्टर साहब जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मैं मेंटली तौर पर बहुत अपसेट हो गया कि मैं तो हूँ ही बीमार हूँ, मेरी बेगम कैसे प्रेग्नेंट हो गई। बड़ा मुश्किल से जब ये 40 दिन पूरे हुए तो मैं लैब चला गया, तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे सारे स्पर्म एक्टिव थे। तो कहने लगा मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। तो ये होम्योपैथी की साइंस है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इंतहाई फ़ख्र से कहता हूँ कि हम ये तीनों डॉक्टर जो होम्योपैथिक के बैठे हुए हैं, हम बाकायदा रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के हल निकालते हैं। और आज इसीलिए आपके सामने बैठकर आपके साथ थोड़ा बहुत केस भी शेयर करते हैं, और होम्योपैथिक की साइंस की बदौलत उसकी कामयाबियों को आपके सामने इसलिए रखते हैं कि ये एक मुतबादिल इलाज है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी बीमारियों में पड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे इलाज किए हैं, तो अगर आप ट्रस्ट करके यकीन के साथ हमारे पास आएंगे तो हम बड़े यकीन और एतमाद के साथ आपका इलाज करते हैं। जितने ज़्यादा क्लोज़ हम आपके हैं, जितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ हमदर्दी हमारी है, उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी।
ہم دن رات اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی مریض آئے، شفا تو رب کی ذات دیتی ہے، لیکن ہماری کوشش جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں فخر کرتا ہوں، بلکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، جس میں بہت پوٹینشیل پایا جاتا ہے، اور ایسے لاعلاج مریض ہم نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کی پرابلم ہے تو اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک اچھا ڈاکٹر تلاش کریں۔ اگر وہ آپ کو پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کی ٹریٹمنٹ کرے گا، ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، آپ کی کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر آپ کا علاج کرے گا، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی بانجھ پن جیسے مسائل ہیں تو بہت ساری جگہوں سے آپ نے علاج کروایا، آپ کو مایوسی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اگر کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائیں گے تو بے شمار مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بہت سارا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، ایک دفعہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ کہیں دور سے یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ابھی آن لائن اپوائنٹمنٹ لیں، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کا کیس سنیں گے، اس کے مطابق ویل سلیکٹڈ میڈیسن لکھ کے آپ کو اپنی کلینک سے بھجوا دیں گے۔ وہ علاج 3 سے 6 مہینے، 9 مہینے، سال چلتا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ ہم ڈاکٹروں میں سے کوئی بھی ڈاکٹر اگر آپ کے ساتھ بات کرے گا، کوئی بھی آپ کا علاج کرے گا، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ انتہائی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مایوسیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو دور کرنے کا ہمارا مقصد ہے، اور اسی چیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پروگرام سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہاں، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت والی زندگی عطا دے۔